کرے گا تب تک اس کو میرے آقا کی اصلی محبت کا ذرہ ملنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ بولے نہیں ہم تو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ راستہ ہے، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن ان راستوں کے ساتھ، یہ چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں میں بھی یہ تلاش کرو کہ میرے آقا ان سے خوش ہوں گے کہ نہیں، رب العالمین کی خوشنودگی اس سے مجھ کو حاصل ہو رہی کہ نہیں، ورنہ پھر ہر چیز کیا کہیں گے اسے، مثال کے طور پہ صرف عادت ہو گئی کہ کرنا ہے چلو کر لیے ٹھیک ہے، رسمیت نہیں، ہر چیز ہر عمل میں دیکھو کہ کیا اس رخ سے میرے رب العالمین کی خوشنودگی، میرے آقا مدینے والوں کی مسکراہٹ مجھ کو حاصل ہو رہی کہ نہیں۔ اب بات کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو مسلمان بھی ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہم کو، ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس نمازیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے، یہ کیا نیا محفل میلاد کا کرنا۔ بابا جس کے پاس محفل میلاد نہیں ہے، کھلی طور پر یہ بات ہے کہ اس کے پاس اصلی یعنی جو پیورالٹی کی محبت میرے آقا مدینے والوں کی ہے، اس کا ذرہ اس کے پاس نہیں ہے، ہوگا کسی نہ کسی درجے میں عمل کی محبت کے مطابق، لیکن جو محبتیں، جو دولتیں محفل میلاد میں آنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ محفل میلاد کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی ہے۔ اور محفل میلاد میں ہوتا بھی کیا ہے؟ پڑھنے والے درود پاک کا دستر ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، نعتیں پڑھی ہے، کیا ہے نعتیں؟ میرے آقا کی یاد ہے، یہ یاد سے کیا ہوتا ہے؟ قلب منور ہوتا ہے، دل سکون پاتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ دل میں میرے آقا کی محبت داخل ہوتی ہے۔ یہ محفل میلاد میرے آقا کی محبت کو بڑھانے کے ذریعہ ہے، کیا ہے؟ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بجائے اگر کوئی سمجھے کہ یہ مخصوص طبقے کے لیے ہے، یہ صرف خانقاہ والوں کے لیے، یہ صرف نہ جانے ان لوگوں کے لیے، نہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محفل میلاد کرے۔ اس سے کیا ملے گا اس کو؟ اس سے اس کو میرے آقا کی محبت کا ذرہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر خوش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اللہ کی خوشنودگی ملے گی بندے کو اس مقام پر۔ اگر وہ کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی اس کے بجائے کچھ اور چیز کر لو، اس کی عظمتیں اپنی جگہ، اس کا معاملہ اپنی جگہ، سب کچھ، لیکن محفل میلاد کی محفل کا ٹکرانے کی بات نہیں ہے، کیا ہے؟ ٹکرانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ رخ ہم کو سمجھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں میرے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا رہوں گا۔ تو یہ محفل میلاد میں جو لوگ آئے ہیں، جو محفل میلاد میں پہنچے ہیں، یا محفل میلاد میں انعقاد ہوا ہے، نعتیں پڑھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے مطابق میں کہا کہ میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کروں گا، تو اس کام کو اللہ تعالیٰ مجھ سے تم سے لے رہا ہے۔ کیا لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، محتاج نہیں ہے، خدا کی قسم تم میں کیا اگر زندگی بھر بھی نعتیں پڑھ لے، بیانیں کر لے، تو میرے آقا کی شان میں کچھ ذرہ برابر بھی کچھ شان کو ہم بڑھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ جن کی شان کو خدا نے بڑھا دیا، ہم کیا بڑھا سکتے بندے رہ کر آقا کی شان کے بارے میں؟ لیکن اس آیت پاک کے مطابق میں اللہ تعالیٰ کا میں تم شکر گزاری کریں کہ اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے چنا۔ کیا کہ ہے کہ میں میرے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق مجھ کو تم کو دی کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم بڑھا رہے ہو میرے محبوب کے ذکر کو، نہیں بڑھاؤں گا تو میں ہی، لیکن تم کو توفیق دے رہا ہوں، کس لیے یا اللہ؟ کہ تمہاری تقدیر چمکے، تم میرے بندوں سے مقبول بندے بنو، میرے پسندیدہ بندے بنو، میرے اچھے بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو تم کو یہ چیز عطا کی ہے، ورنہ اگر میں بھی سمجھوں کہ نہیں میں تو نعتیں پڑھ کر بیان کر نہیں، خدا کی قسم جن کی عظمتوں میں اللہ نے قرآن پاک کی آیتوں کو اتارا، بندے کی کیا اوقات کہ میرے آقا کی شان کو کوئی اضافے کی بات کہے۔ ہاں کہتے اس لیے ہے کہ اپنی تقدیر چمک جائے گی، اپنا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم آقا کے چاہنے والے ہیں۔ اور محفل میلاد یہ کوئی رسمیت کی چیز نہیں ہے کہ بھئی آ جاؤ نعتیں پڑھ لو ٹھیک ہے ہو گیا چلے گئے، نہیں، یہاں پر ہر ایک آنے والا یہ سوچے کہ اللہ نے مجھ کو توفیق دی کہ اپنے محبوب کو میں یاد کروں۔ کیا کروں؟ اپنے محبوب کو میں یاد کروں۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ کے پاس ناقدری کے رخ سے ہٹ کر کچھ اور رخ پر مت لے کر جاؤ. تمام مخلوقات، تمام انسان، تمام انبیاء، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ میرے محبوب سے، میرے آقا مدینے والوں سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں، اور اتنی کہ کوئی حد نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ انبیاء اور بھی ہے لیول میں مت لاؤ میرے آقا کی ذات کے بارے میں، انبیاء کو بھی. کیوں؟ انبیاء کی عظمتیں جن کے نالے پاک کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملی، رسالت ملی، وہ میرے آقا کے نالے پاک ہے. تو پھر کیسے مقابلے میں لا سکتے ہیں ہم اور آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ہر مخلوق، ہر انسان، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام صدیقین، تمام صالحین، ہر ایک سے سب سے محبت ہے رب کی. لیکن جتنی محبت اللہ میرے آقا مدینے والوں سے اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو کتنی محبت ہوگی اندازہ نہیں کر سکتے نا. جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ کے ذکر کو میں بلند کروں گا. کیا کروں گا؟ میں بلند کروں گا. کہیں پر آپ کے زلف مبارک کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، والضحیٰ. کہیں پر واللیل اذا سجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. یہ کیا ہے؟ ہر رخ پر میرے آقا کی محبت کو دیکھو. میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو کہ یا اللہ زندگی ضائع ہو گئی، لیکن جس کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا، ہم بڑے ناقدرے ہو چکے ہیں، لیکن تیرے محبوب کی محبت کی بھیک تیری بارگاہ میں مانگتے ہیں. مانگنے کی تو چیز یہ ہے رب کی بارگاہ میں مانگو. دنیا آل اولاد کا مسئلہ انکار نہیں ہے، لیکن جو دل کا اصل، جو دنیا میں بھی آخرت میں جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے، وہ میرے آقا مدینے والوں کی محبت ہے، میرے رسول اللہ کی محبت ہے. کیا ہے؟ مدینے والوں کی، میرے آقا جی کی محبت. اس کے علاوہ دنیا وہ سب ذیل کی چیزیں ہیں، آج ہے کل چھوٹ جائے گی میرے تمہارے ہاتھوں سے. لیکن جو روح کا رشتہ قائم ہوگا وہ میرے آقا کی ذات کے ساتھ ہے، آپ کے نالے پاک کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی ذات بابرکت کے بارے میں کیا کہا کہ اے میرے محبوب آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. کیا ہے؟ جانوں سے زیادہ قریب میرے آقا مدینے والوں کی ذات ہے، میرے آقا کے نالے پاک ہے. اللہ نے اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. کہا کہ نہیں؟ کیا ہے؟ شہرک سے زیادہ قریب میں ہوں، میری ذات ہے. لیکن میرے محبوب تم تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو. شہرک جب کٹتی ہے تو تب جان نکلتی ہے نا جی، صحیح ہے کہ نہیں؟ شہرک کٹنے کے بعد جان نکلتی ہے نا، پہلے تو شہرک آئے گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مومنین کے اتنے زیادہ قریب. ہم تم تو غافل ہیں میرے آقا کی یاد سے، ہم تم غافل ہیں میرے آقا کو یاد کرنے سے، میں تم. لیکن میرے آقا ہر امتی سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک امتی سے، مجھ سے، تم سے، دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر امتی سے میرے آقا محبت کرتے ہیں. لیکن ہم امتی وفاداری کے بجائے بے وفائی میرے آقا کی ذات کے ساتھ کہ نہیں درود و سلام کیوں پڑھنا، کیوں نعتیں پڑھنا، کیوں بیان، کیوں میرے آقا کی ذات کے بارے میں بات کرنا، اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرو نا جی. یہ تقابل پہ لانے کی چیز نہیں ہے میرے آقا کی نالے پاک. لیکن کیا کہتے نہیں اللہ کا کرو نا جی، اس سے اچھا. ارے بابا اللہ بھی خوش ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں وعدہ کر دیا کہ اے میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے. کیا ہے؟ جو مدینے والوں کے بنیں گے وہی رب کا بن سکتا ہے. کوئی اگر چکر میں چلے کہ میں اللہ کا بنوں، نزدیک بھی نہیں آنے دیتا رب العالمین. کیوں؟ پہلے تو میرے محبوب کا بن. مجھ کو کہاں دیکھا تو نے؟ میں تو رب العالمین ہوں، میں نے تجھ کو پیدا کیا، تو میرا بندہ ہے. لیکن میں نے میرے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیجا. یہ محفل میلاد کیا ہے؟ اسی 12 ربیع الاول کو میرے آقا کو رب العالمین نے اس دنیا میں ظاہر فرمایا. تو کیا ہے؟ میلاد ہے میرے آقا کا، ولادت ہے، خوشیاں منانے کی چیز ہے. تو تقابل پہ لانے کی چیز نہیں ہے کہ نہیں وہ کیا یہ کیا، نہیں. بس ہر امتی سے کہو کہ بھائی تمہارا بھی رشتہ میرے آقا کی نالے پاک سے ہے. بس تم ہر چیز سے ہٹو، اوپر بول دے رہا ہوں، میرے آقا جی بھی مجھے معاف کرے. ہر مسلک و جماعتوں کے رنگ سے نکل کر تم ٹوٹ کر میرے آقا سے محبت کرو. کیا کرو؟ میرے آقا مدینے والوں سے محبت کرو. تو خدا کی قسم وہاں پر بے وفائی نہیں ہے. دنیا سے ملے گی مجھ کو تم کو بے وفائی، خاندانوں سے ملے گی. لیکن اگر کوئی میرے آقا مدینے والوں کو دل سے یا رسول اللہ اگر کہہ کر پکارتا ہے تو میرے آقا اس کی صدا کو سنتے ہیں. کھیلو تماشا نہیں ہے میرے آقا کی محبت.
اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس بھی تو قرآن ہے، ہم کیوں پکارنا، کیوں کرنا؟ ارے بابا، قرآن تو راستہ ہے، بتانا ہے، لیکن میرے آقا کی ذات کو اگر چھوڑ کر تو قرآن کو بھی پکڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا نا۔ پھر نہیں ہم کو کیا ضرورت، وہ نہیں وہ تو شرک و بدعت۔ اگر قرآن ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اسی قرآن سے فرمایا کہ میں اسی سے گمراہ کروں گا، اسی سے ہدایت دوں گا۔ تو ہدایت یافتہ کون ہے پھر اللہ کی نظر میں؟ پھر جاننا چاہیے نا۔ پھر اب کوئی بولے قرآن کافی ہمارے پاس، تو اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ گمراہی بھی ہدایت بھی میں دیتا ہوں۔ تو بندہ محتاج رب کا بنانا ہدایت کے معاملے میں۔ تو یا اللہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں، ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میرے تمہارے پاس سمجھنے کی بات ہے، سوچو، اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہم تم کلمہ پڑھے، قرآن ہمارے پاس، میرے آقا کی ذات ہے، سب کچھ بھی ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، سب کچھ ہے میرے تمہارے پاس، لیکن پھر نماز میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں پڑھوا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کیا ایمان سیدھا راستہ نہیں ہے؟ کیا قرآن پر تمہارا میرا ایمان سیدھا راستہ؟ ناقدری کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سیدھا راستہ ہے نا۔ پھر کون سا سیدھا راستہ ہے کہ اللہ جس پر ہر نماز میں مجھ سے تم سے پڑھوا رہے ہیں کہ تم مانگو مجھ سے ہر بار، یہ دعویٰ مت کرو کہ ہم کو یہ چیز کافی، یہ نہیں، تم ہر معاملے میں میں رب ہوں، تم بندے ہو، تم محتاج ہو میرے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر، کن پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ تو ان کے راستے پر ہم کو چلا۔ اب قرآن پاک میں ڈھونڈو کہ اللہ کے انعام یافتہ کون ہے، تو قرآن پاک میں ملے گا پھر کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 طبقات پر انعام رکھا ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پر پہنچ جائے گا۔ پہلے طبقہ من النبیین، دور تو مکمل ہو چکا ہے نبیوں کا، والصدیقین، صدیقین کا بھی دور نہیں ہے، شہداء کا بھی دور نہیں ہے۔ شہداء تو تب جب وہ اپنی جان کو اللہ کی رضا پر دے، وہ تب شہداء بنتا ہے، تو شہداء بھی موجود نہیں ہے۔ پھر والصالحین، جو آپشن ہے میرے تمہارے پاس، اس سے مراد کل اولیاء ہیں۔ کون ہیں؟ دنیا میں جتنے اولیاء اکرام ہیں، والصالحین سے ان اولیاء کی ذات مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں مجھ سے تم سے اولیاء کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہے اور دعا مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم نماز سے ہٹ کر پھر وہی اولیاء کے پاس کیوں جانا؟ حضرات یوسفین، بندہ نواز، تاج الاولیاء، یہ تو سب شرک ہے جی، نئے نظام بات کے ہیں۔ کیا یہ وہاں پر ہے کہ مکے میں، مدینے میں؟ کہتے ہیں نا، ارے بابا وہاں پر بھی تو یہی قرآن پاک کی تلاوت ہے کہ ان کے راستے پر، کن پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام پوچھ لو کس کو بھی، کہ انعام اللہ نے اولیاء کے اوپر رکھا ہے۔ کن پر؟ اولیاء پر، اور ان کے پیچھے چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان اولیاء کی محبتیں بھی مجھ کو اور آپ کو دیں۔ اس کے بجائے ہم کو تم کو منزلیں نہیں مل سکتی، یہ اولیاء اکرام کی ہی ذاتیں ہیں، میرے آقا غریب نواز ہی کی ذات ہے کہ ان کے پیچھے چلنے پر تم کو، مجھ کو، میرے آقا مدینے والوں تک، ہم تم پہنچ کر رب تک پہنچیں گے، رب کی محبت ملے گی۔ یہ راستہ کچھ اور ہے۔ کوئی سمجھے کہ نہیں میں یہ ٹھیک ہے کر لو، آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب کوئی بولے نہیں میں تو عمل کر لیتا ہوں نا جی، کیوں؟ بابا عمل کی قبولیت بھی میرے آقا کی محبت پر انحصار ہے۔ اللہ قبول نہیں کرتا نا عمل کو بھی، چلو کرتا ہے تو منافقین، میرے آقا کے 2 جہاں کے مالک کے زمانے میں منافقین تھے، وہ تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے، ہم تم بھی کیا بھی نہیں پڑھے۔ قرآن پاک کی ایسی تلاوت، ایسے خوبصورت ان کے چہرے، لیکن ان کے دل میں میرے آقا کی محبت کے بجائے، میرے آقا کی عظمت کے بجائے، میرے آقا سے کیوں اتنا محبت کرنا جی، کیوں یا رسول اللہ کہنا، کیوں محفل میلاد کو سجانا، کیوں نعتیں پڑھنا، ان کے دلوں میں بھی یہ کجی تھی کہ کیوں اتنی عظمت مدینے والوں کو کیوں دیتے ہیں صحابہ۔ تو بجائے عمل کے اللہ نے ان کو منافق قرار دیا۔ تو بات سمجھنے کیا آئی کہ عمل کے ساتھ میرے آقا کی محبت ہونا ضروری ہے، آقا کی محبت کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے عمل نہیں، منزل نہیں مل سکتی تجھ کو رب کی،
مسکراہٹ اور رب کی رضا چاہتا ہے، رب کی رضا تو میرے آقا مدینے والوں سے محبت کرو، اور امت سے خدا کی قسم میرے آقا محبت کرتے ہیں۔ امت کو جوڑ دو آقا کے ساتھ کہ بھائی تو میرے آقا کا امتی ہے، میرا بھائی ہے، تو میرے آقا سے تو محبت کر کر دیکھ۔ ہر انسان کرے گا نا، ارے بھائی ہم کو تو آج تک نہیں معلوم تھا یہ راستہ آپ نے بتا، ہم کو تم کو تو دعائیں دیں گے کہ تم نے ہم کو ہمارے آقا کی محبت کا راستہ دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور میرے آقا مدینے والے بھی خوش ہوں گے مجھ سے تم سے کہ میرے ایک امتی نے میرے امتی کو میرے قریب کر دیا۔ آج تو سب کاٹ چھاٹ میں ہے نا جی، تم یہ۔ اس دور میں اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام میرے پیر و مرشد آقا کا واسطے وسیلے سے ہم کو ملا کہ ہر انسان کو اس طریقے سے آقا کی محبت ہو کہ میرے آقا کو وہ یاد کرنے والا بنے، ٹوٹ کر میرے آقا مدینے والوں سے محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو بے وفائی خدا کی قسم اس ذات سے اس چوکٹ پر تو مل ہی نہیں سکتی۔ وہاں پر ایک مرتبہ پکارنے پر میرے آقا اس کی صدا کو دیکھتے ہیں۔ تو ہر امتی سے تم بھی کہو کہ بھائی تم میرے آقا کو یاد کرو۔